وجہ کیا بنی اور ابھی کسی نے رابطہ کیا کو صلح صفائی کے لیے؟ دیکھیے ہاتھا پائی اس عمر میں کوئی لوگ کرتے نہیں ہیں، ناخوشگوار واقعہ تھا، لیکن وہ محترم میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے۔ آپ لوگوں نے ابتدائی کچھ ویڈیوز تو دیکھی ہیں جس انداز سے وہ عمران خان کو بوٹ چاٹ اور بوٹ پالشتیاں اور میری بات کاٹ کے وہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کی بعد کی ویڈیو نہیں ہے جس میں اس نے پھر ان کو یہودی کہا، باپ کو یہودی کہا۔ تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا خاموش ہو جائیں۔ تو اب جب ایک آدمی خاموش نہیں ہوتا ہے، میرے لیڈر کو میری موجودگی میں اس طرح حردہ سرائی کرے گا، تو اس نے مجھے پرووک کیا، اور یہ انہوں نے اس شخص نے اور اس کے باپ نے ایک وتیرہ بنایا ہوا تھا لوگوں کی جو ہیں بے عزتی کرنے کا۔ تو یہ جو ٹریٹمنٹ اس کو ملی ہے وہ میرا خیال ہے مناسب ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت مختلف باتیں کی، ایک سیکنڈ سر یہ ہمیشہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کیوں ہوتا ہے؟ پہلے فردوس شکوان نے بھی مکہ مارا تھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، تو وہ کیا جاوید چودھری نہیں، جاوید چودھری صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایک عام سوال کیا تھا نواز شریف صاحب کے آمد کے حوالے سے، تو جب نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے ان سے سوال کیا، وہ نواز شریف کے آمد کے بجائے عمران خان پہ بولنے لگے۔ جب میری باری آئی میں نے اس سوال کا اسی کنٹیکس میں جواب دیا کہ قانون کو فیس کرے گا، عدالتی بگوڑا ہے۔ یہ شاید یہ الفاظ سن کے اس کو اشتعال آیا جس پہ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ سر انہوں نے ویڈیو اور تصویریں بھی کچھ ریلیز کی ہے، کیا ریلیز کرنی چاہیے تھی یا یہ وہ کریں یا نہ کریں، جب ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تمام نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دستوں گرباں ہونا غلط بات ہے، غلط روایت ہے۔ نیشنل ٹی وی کے اوپر تھوڑا سا برداشت اور تحمل کا مظاہرہ ہوتا تو شاید اس کی اور زیادہ بہتر نتائج جی ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو مذہب گریس میں ہیں وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا کیا علاج کروں ایک ایسے شخص کا جو مسلسل جو ہے میری بات کاٹ کے میرے لیڈر کے خلاف حردہ سرائی کر رہا تھا۔ تو وہ تو اس نے، اگر ہم کوئی دور پار ہوتے، وہ کسی اور چینل یا اسکرین پہ بیٹھا ہوتا، تو اب اتنے سے فاصلے کے اندر انسان ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے جانی تھی۔ وہ کیا سمجھتے کہ یہ کس طرح بغیرت آدمی ہے کہ اس کے لیڈر کو یہ صلوات صاحب، میں نواز شریف کو یہی گالیاں یا یہی الفاظ سناتا تو میں اچھا لگتا، تو لہٰذا وہ خود اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھئی آپ دلیل سے بات کریں، منطق سے بات کریں، آپ بات کرتے ہوئے بھی گریس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ شاؤٹنگ کرنا، میری آپ دیکھیں نا، جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے تو کوئی شاؤٹنگ تو نہیں کی تھی، نہ اس کو پرووک کیا، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میں یہ کرتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی شخص جو ہیں یہ اس مغالطے میں نہ رہیں کہ وہ دوسرے کسی انسان کو اس طرح ساتھ میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرے گا، تو جناب علی وہ دوسرا شخص جو ہے سمن بکمن اس کو سنتا رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سر اس نے بعد میں کوئی دھمکی شمکی تو نہیں لگائی کہ باہر جا کے معاملہ دیکھتے ہیں، یا معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا؟ یار کسی کی مجال ہے، جو دھمکیاں لگائیں جنہوں نے لگائی ہیں ان کو بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ جی منا بھائی اپنا کام کرو۔ سر شعیب شاہین نے کل جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے اس کو جواب دینا پسند کرو گے؟ شعیب شاہین نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے سر اس کو جواب دینا پسند کرو گے؟ شعیب شاہین صاحب پہ آپ نے بھی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ میں رات کو آپ کا موقف لینے کے لیے کال کی، لیکن شاید آپ سینیٹر عفنان سے لڑائی میں بزی تھے، اس وقت بات نہیں ہو سکی، لیکن آپ کے پاس ثبوت ایسے موجود ہیں، اور یہ جو الزامات ہیں یہ ظاہر ہے آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے، پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے اس پر بات ہو۔ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے رد کیا تمام الزامات کو۔ جی میں نے ٹویٹ لگائی، میں نے اس ٹویٹ سے پہلے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ لیگل ٹیم میں غدار ہیں، آپ سب کو یاد ہے، اور میں نے ان کی طرف نشاندہی کی تھی لیکن نام اس کا نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہیں میرے پاس بڑے ویلڈ ریزن اور ایویڈنس ہیں۔ یہ شخص مکمل دکھاوا ہے، ڈکوسلا ہے۔ یہ فواد چودھری کی وساطت سے اپریل کے آخری ہفتے میں جو ہیں خان صاحب کے پاس لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہیں یہ
اس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر چند لوگوں کے ساتھ کلیوژن کی، اور جس کے بعد جو ہیں یہ ہمارے لیگل ٹیم کی اجلاسوں میں آنے لگا۔ آپ سب اسلام آباد کے صحافی ہیں، آپ سب روزانہ اس ہائی کورٹ میں آتے ہیں۔ اس نے کل میرے خلاف ڈے ٹائم میں آپ لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں میں نے اس شخص کا نام قطعاً کبھی نہیں لیا ہے، لیکن اس نے اپنے انٹرویو میں میرے خلاف جھوٹ بولا خواہ مخواہ، یعنی عذرائے تفنن۔ اب نہ تو یہ اتنا بڑا کوئی آدمی ہے، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے، نہ ہم اس کو کسی قاطع کچھ سمجھتے ہیں، یعنی خام میں اس کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کیونکہ میری اس سے باتیں ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ حضرت آپ یہ چیزیں لیک کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ایڈوانس میں پریمپٹ کرنے کے لیے اس نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میرا نام لیا تھا، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو انہوں نے جب نام لیا، جس کے بعد میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے مجھے روکا تھا ان چیزوں پہ بحث کرنے سے، میں چونکہ اس نے میڈیا کے سامنے آ کے باتیں کی، اگر اس کو کوئی اس طرح بات کرنی تھی، اگر میں آج شروع ہو جاؤں کوئی اپنے کولیگ لیگل ٹیم کے ممبر کے خلاف بولوں میڈیا پہ آ کے، تو یہ کوئی پروفیشنل کنڈکٹ ہے؟ اگر وہ مجھ سے ایگریوڈ تھا تو جا کے کسی سے بات کرتا، یوں آپ کے سامنے آ کے وہ میرے خلاف بولا، تو لہٰذا میں نے اس کے خلاف یہ ٹویٹ جو ہیں ایشو کیا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ایڈمن ہیں انہوں نے ایک وضاحت جاری کی اور کہا کہ جی یہ شیر افضل مروت کا ذاتی بیان ہے یا اس کی ذاتی رائے ہے۔ اس پر میں نے پی ٹی آئی آفیشیل کو بھی ایک جواب دیا ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو۔ پی ٹی آئی آفیشیل کا یہ جو جواب تھا، خان کے جیل میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں، اور یہ ان کا، میں نے کب کہا تھا اپنے ٹویٹ میں یا کہیں پر کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے؟ وہ میری ذاتی رائے تھی، تو میری ذاتی رائے جو ہیں بطور وکیل میں ہر چیز پہ دوں گا، کوئی مجھے روک تو سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کا کام ہے۔ اگر وہ میرے خلاف ذاتی کوئی بات کرتا ہے تو میرا کسی سے میں نے اجازت لینی ہے۔ پھر جو ان کا بیانیہ تھا اس میں جو ہے انہوں نے زیادتی کی۔ انہوں نے ایک بات کی تھی نا میرے بارے میں کہ جی یہ خان کی، میں نے تو خان کے آپ سب کے سامنے کم از کم 20-22 کیسز میں نے خان کے یہاں پہ پینڈنگ بھی ہیں، ارگو بھی کیے اور میں نے دائر کیے تھے۔ پھر تب پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا نام لے لیں آپ، اسد عمر ہو، اسد قیصر ہو، شہریار ہو، شاندانہ ہو، علی امین خان ہو، مراد سعید ہو، یہی شبلی فراز صاحب ہو، مطلب یہ کہ نیم انور تاج ہو، میں نے کس کا نام میں آپ کو گنواؤں؟ ان سب کی کیسز میں نے کیے، کسی اور وکیل نے نہیں کیے، اور یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں ان کی کیسز میں پشاور بھاگا ہوں، میں لاہور بھاگا ہوں، میں پنڈی بھاگا ہوں، تمام کیسز میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں نے کسی لیڈر سے خان صاحب کی تمام کیسز یہ میں نے بالکل پارٹی کو خدمت فری فراہم کی ہے۔ تو اوپر سے یہ بہتان ترازی، اور پھر ایسے دور میں بولا تھا جب کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی۔ یہ شاہین معین جو ہے کسی قاتل میں نہیں تھے اس وقت، 10 مئی کا میں آپ کو اپنی میڈیا ٹاکس یاد دلا دوں۔ اب یہ شخص اپنی وضاحت دینا، آپ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، اس ہائی کورٹ میں کبھی آپ نے شعیب شاہین کو کسی بھی کیس میں پیش ہوتے دیکھا ہے؟ آپ قسم اٹھا لیں کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی اس نے کوئی وکالت کی ہے؟